آج ہم نے دیکھا کہ سویلینس کے ملٹری ٹرائل کیس کے حوالے سے ایک سماعت ہوئی اور اس میں آئینی بینچ کی جو جج صاحب ہیں مسرت حلالی ان کی جانب سے کہا گیا کہ آپ کو 9 مئی کو تو آپ نے حد کر دی تھی، چونکہ وہ بات ہو رہی تھی جو وکیل ہیں پی ٹی آئی کے سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کی جانب سے کہا گیا کہ اب آپ کو جو ہے وہ آئینی بینچ کے جج کا وکیل سے یہ سوال تھا کہ اب آپ کو اپنے حقوق جو بنیادی حقوق ہے وہ یاد آ گئے، اور 9 مئی کو آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ سے جرم سرزد ہوا تھا؟ دیکھیں میرا خیال ہے عدالت نے آج بات تو بالکل ٹھیک ہی ہے. بات یہ ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ کیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے، جس طرح وہ گھسے لاہور کے اندر، ہم نے جو کچھ دیکھا جناح ہاؤس ہے یا کور کمانڈر ہاؤس ہے، وہاں پر جیسے گھس کے توڑ پھوڑ کی، آگ لگائی اور بربادی کی، اور باقی جگہوں پر بھی انہوں نے جو کچھ کیا. تو جب آپ لا کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور خود جرم کر رہے ہوتے ہیں نا، مطلب میرے گھر میں کوئی گھس جائے تو کیا میں بعد میں معاف کر دوں گا اس طرح کے جلائے گا؟ ظاہری بات ہے، ایک بہت بڑا جرم کمٹ ہوا ہے، کسی کے گھر میں گھس کے اس کو جلا دینا، اور سنگین ترین جرائم اور کیا ہوتے ہیں. تو جب آپ نے یہ سارا کچھ کر لیا ہے تو اس کے بعد آپ کو جب پکڑنے کی باری آئی اداروں کی، تو پھر آپ نے وبیلا مچا دیا کہ جناب یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یا انسانی حقوق کی جو ہے اس کے اندر جو ہے کوئی کسی قسم کی آپ سمجھے کہ ٹریس پاسنگ ہو رہی ہے. تو کورٹ نے تو صحیح بات آپ سے کی نا کہ جب آپ نے یہ سارا کچھ کیا تو آپ اس کو فیس کریں. اچھا آج اگر آپ دیکھیں تو پھر ایک نئے خط کی بھی بات ہے. ایک طرف آپ نے فوج کے انسٹالیشن 9 مئی کو چھوڑے ہی نہیں، جہاں پر بھی آپ کو موقع ملا آپ سرگودا ایئر بیس تک چلے گئے، آپ نے وہاں پہ بھی دیواریں گرائیں. آپ وہاں کو پتا ہے کہ کسی ملک کی سب سے سینسٹیو انسٹالیشن جو ہوتی ہیں کسی بھی ملک کی، وہاں آپ گھس گئے ہیں، اور گھسنے کے بعد آپ نے وہاں توڑ پھوڑ کی، بربادی کی، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یار اب ہمیں پکڑا گیا تو ہم انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. تو میرا خیال ہے آج آرمی چیف نے اس کے اندر بڑی واضح طور پر جنرل عاصم منیر صاحب نے اس کو پن پوائنٹ کیا، اور میرا خیال ہے ٹھیک کیا انہوں نے پن پوائنٹ. ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ جو تیسرے خط کی آپ نے پھر شور ڈال دیا. فیصل چودھری صاحب نے جو بات کی، عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں، کہ جناب ایک تیسرا خط بھی لکھ دیا گیا، اور اس کے اندر بھی چند پوائنٹ ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ ایک تو اپنی اسٹرکچر پالیسی بدلی. آرمی چیف کی جانب سے تو یہ کہہ دیا گیا کہ کسی قسم کا کوئی خط ہمیں موصول نہیں ہوا. میں نے وہی کہا نا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک لفظ جو استعمال کیا جب میڈیا سے انہوں نے غیر رسمی باتیں کی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ چال بازی ہیں ساری، ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر خط آتا بھی تو میں اسے کھولتا بھی نہ، اور میں اس کو وزیر اعظم کو بھیج دیتا. صحیح. ایسے یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے نا، آپ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایسا صاحب آگے بڑھیں گے. بات ہو رہی تھی آرمی چیف کے جو خط ہے بانی پی ٹی آئی کا، اس کے حوالے سے کہ آج آرمی چیف کی جانب سے اس بات کی تصدیق کر دی گئی کہ کوئی خط جو ہے وہ موصول نہیں ہوا، اور اگر کوئی خط ہوتا بھی تو وہ اسے نہ کھولتے بلکہ وہ اس کو وزیر اعظم کے پاس بھجوا دیتے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ میرا خیال ہے میں نے کہا دیکھنا، آرمی چیف نے خود کہہ دیا کہ چال بازیاں ہیں. تو آپ نے 3 خط بھیجے، ایک بھی نہیں پہنچا، ٹھیک ہے، اور آپ نے یہاں پر تماشا لگایا ہوا ہے اور کلیم ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی جمہوریت کی آپ کو بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے انہوں نے بڑا واضح طور پر ان کو کہہ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ مجھے تو خط نہیں ملے، اور اب اہم بات یہ ہے کہ مل بھی جاتا تو میں اسے کھولتا بھی نہ. اور میرا خیال ہے یہ بڑا واضح جواب دے دیا گیا ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، معافی نہیں ہے آپ کو، نہ ہم نے آپ کو کوئی ریلیف دینا. جائیں عدالتوں میں جائیں یا پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ جا کے بات کریں. تو وہ چال بازیاں یہ کہ کسی طریقے سے میں نے آپ سے پھر کہا کہ عمران خان صاحب اس وقت عمر کے جس حصے میں ہیں وہ ڈیسپریٹ ہے کہ میں باہر آؤں کسی طریقے سے، اور وہ ان کو نظر نہیں آ رہا. پہلے یہ امید تھی، دیکھیں پی ٹی آئی والوں کے پاس کیا امید تھی، پی ٹی آئی والوں کے پاس ایک امید تھی اور وہ ایک ہی صورت میں باہر آ سکتے، یا تو لاکھوں لوگ ان کے لیے سڑکوں پر آ جائیں تو ایک پریشر بڑا خوفناک بلڈ اپ ہو جائے اور عمران خان صاحب کو گورنمنٹ مجبور ہو جائے باہر نکالنے کے اوپر. اچھا ایسا بھی کچھ نہیں ہے. آپ نے 9 مئی کے بعد جو کہ آپ نے جو کچھ کیا آپ نے پورے پاکستان کے اندر، وہ آپ کی ایکسٹریم تھی، آپ نے وہ بھی کر لیا. پھر اس کے بعد آپ نے کئی کالز دی، پھر ڈی چوک کی کال، اور 26 اکتوبر غالباً. اچھا اس کے بعد اور اس سے پہلے جتنی بھی آپ نے موومنٹ سڑکوں پہ چلا سکتے تھے، جتنی آپ کے پاس طاقت تھی، آپ نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا. پھر آپ کئی ماہ سے اور بلکہ پچھلے 1 سال سے آپ اور آپ کے جتنے بھی ماننے والے ہیں وہ اس مغالطے میں موجود تھے، مبتلا تھے کہ جناب ٹرمپ صاحب آئیں گے اور آتے ہی وہ ایک خوفناک قسم کی کال کریں گے اور پاکستان کی عسکری قیادت اور وہ جو ہے پاکستان کی پولیٹیکل قیادت چاروں شانے چیت ہوگی اور عسکری قیادت فیصلہ کرے گی. فوری طور پر عمران خان صاحب کو نکالا جائے گا اور غالباً ایک جلوس کی شکل میں جا کے پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بٹھا دیا جائے گا، اور نواز شریف صاحب سمیت سارے آصف علی زرداری صاحب یہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں گے کسی طریقے سے، اور جو نہیں جا سکے گا وہ پکڑے جائیں گے اور ان کا جو عمران خان صاحب چاہیں گے وہ ہوگا. تو اس طرح کا پورا امپریشن، ایک مغالطہ، ایک آپ کو غلط فہمی رہی. اچھا وہ بھی دور ہو گئی. اب میرا نہیں خیال کہ
ٹرمپ صاحب نے کوئی ایک لفظ بھی ان کے حوالے سے کہا ہو, یا کوئی امریکن گورنمنٹ نے کوئی ایسا پریشر پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر ڈالا ہو کہ جس سے کوئی ہمیں لگے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے. جہاں تک آرمی چیف نے آج بڑا واضح طور پر کہہ دیا, اور میرا خیال ہے آرمی چیف سمیت عسکری قیادت کس طرح دیکھ رہی ہے. انہوں نے آج کہا کہ ملک صحیح طریقے سے چل رہا ہے, وہ ترقی کی جو ڈگر ہے اس پہ چل رہا ہے. تو ظاہری بات ہے اگر آپ کو باہر نکالنا ہے, اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو باہر نکال کے, ہم نہیں چاہیں گے کہ دوبارہ جو ترقی کی اس وقت لائن پہ چل پڑا ہے, جب دوسری دنیا کے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں, بڑے بڑے لیڈرز یہاں پر آ کے آپ کو کمٹمنٹس دے رہے ہیں کہ جناب, اور MOU سائنس کر رہے ہیں کہ جناب آپ کے ملک میں ہم آ کے سرمایہ کاری کریں گے, تو وہ ایسی حالات کے اندر آپ کو باہر نکالیں گے. تو ایک چیز جو ہے میرے خیال دوسری سائڈ پر یہ ہے, ایک تو یہ کہ آپ جتنی مرضی معافیاں مانگ لیں, آپ جتنے مرضی خط لکھ لیں, ہم نے تو اس کا جواب بھی نہیں دینا. پہلی تو بات ہمیں ملا نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ ہم کیوں جواب دیں گے, بھائی ملک تو صحیح جا رہا ہے, آپ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں باہر آ کے آپ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو اس نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ اگر آپ باہر آئیں گے یا اگر آپ کی پارٹی کو پھر اگر موقع ملے گا تو آپ اور بربادی کریں گے, آپ اگلا 9 مئی کریں گے. صحیح. ایسا صاحب PTI کو یا بانی PTI کو معافی تلافی کے اوپر بات بن رہی نہیں رہی, اور جو ٹرمپ کارڈ تھا وہ بھی نہیں چل رہا. آپ کو لگتا ہے کہ عدالتوں سے کوئی ریلیف ملنے کی امید ہے؟ وہ تو دیکھیں, آپ اپنا کیس لڑیں گے, آپ اپنے شواہد دیں گے, اگر ان میں جان ہوگی تو آپ کو ریلیف مل جائے گا. بات یہ ہے کہ آپ تو ادھر تو بات ہی آپ بعد میں کر رہے ہیں نا. اصل تو آپ کا پہلے دن سے زور, آپ خط لکھ رہے ہیں, مطلب ایسے محبت نامے لکھ رہے ہیں کہ جو محبوب ہے وہ خط نہ ریسیو کرنا چاہتا ہے, نہ پڑھنا چاہتا ہے, نہ اس پہ کوئی جواب دینا چاہتا ہے. آپ تو ون سائیڈڈ اس وقت عشق میں مبتلا ہیں, یک طرفہ محبت میں آپ مبتلا ہیں, اور آپ اس میں مرے جا رہے ہیں. آپ اسے کہتے ہیں کہ محبوب بھی میرا خط ہی پڑھ لے, وہ کہتے جاؤ نہیں پڑھتا, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے بھی آپ ہمارے محبوب ہیں ہی نہیں, ہم آپ کا خط کیوں پڑھیں. تو ابھی صورتحال ان کے ساتھ یہ ہے کہ نہ ان کا کوئی خط پڑھ رہا ہے, نہ ان کو کوئی ریسیو کر رہا ہے. اچھا وہ خط ہے بھی نہیں, اور یہ بھی نہیں پتا خط وہ لکھا کیسے جاتا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے. جیل والے کہتے ہیں ہمارے یہاں سے خط نہیں گیا. اچھا ایک فیصل چودھری صاحب آ کے بیان دے دیتے ہیں, اچھا وہ پھر ایجنڈا بھی بتا دیتے ہیں. وہ ایجنڈا سارا پڑھ لے تو وہ تو سارا ہے کہ وہ تو میرا مطلب ہے اگر اس پہ عمل کر لیا جائے تو محبوب سمیت اس کے جتنے بھی لوگ اس وقت گورنمنٹ میں ہیں ان سب کی جڑیں کاٹنے والا ہے نا. خفیہ خط نہیں ہے, میرا مطلب ہے یہی بتا رہے ہیں نا, اور یہ بتاتے ہیں کہ جی اس میں یہ پوائنٹس ہیں, وہ ان کا کوئی وکیل بتا دیتا ہے, یا وہ خود آ کے باہر میڈیا سے غیر رسمی ملاقات میں کہہ دیتے ہیں. اب خیر وہ جیل میں ہے, غیر رسمی بھی ان کی نہیں ہوگی ملاقات. بہرحال جب ان سے میڈیا کے ساتھ ان کا جو انٹریکشن ہوتا ہے, بات یہاں یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بہت واضح کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ جو انہیں نظر آ رہا ہے تو اب دیکھ لیں پھر عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہیں. نہ کوئی اتنی بڑی اسٹریٹ پاور ہے, ووٹ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, پارٹی ہے, لوگوں کی ہمدردیاں بھی ہیں, لیکن لوگوں کی ہمدردیاں کافی نہیں ہیں. بھٹو صاحب پھانسی چڑھ گئے اس وقت کہ اگر پاکستان دیکھے تو ان کے ساتھ میرا خیال ہے اگر 75 یا 80% پاکستان بھٹو صاحب کے ساتھ تھا, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ ووٹ کی شکل میں بھی ان لوگوں کو خیر موقع بہت بعد میں ملا کے ووٹ ڈالنے کا, لیکن ان ہمدردیوں سے تو نہیں مسئلہ حل ہوا, ٹھیک ہے, وہ پھانسی لگ گئے. تو بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ووٹ ہو سکتے ہیں, میں نہیں کہتا نہیں ہوں گے, لوگوں کی ہمدردیاں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی, لیکن آپ نے جو ایکٹ کر لیا ہوا ہے اس سے باہر نکلنے کے لیے آپ کے پاس کون کون سے آپشن ہیں, کیا وہ پریکٹیکیبل ہیں, کیا وہ آپ اس میں سکسیسفل ہیں, یہ پوائنٹ ہے. پوائنٹ ایک ٹرمپ کارڈ تھا آپ کا, ایک آپ کے جلسے جلوس سے, دونوں کر کے آپ نے دیکھ لی ہیں. اب تو اللہ کے حوالے.